ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ ڈیلر پابلو بینٹری کے بارے میں کہ جس نے دنیا کو کیسے ہلا کے رکھ دیا اور کیسے امریکن سرکار کے بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین گرامی، میں بات کر رہا ہوں پابلو بینٹری کی۔ ناظرین، وقت ہوتا ہے 1949 کا۔ کولمبیا میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے غریب کسان کے گھر، جس کا نام رکھا جاتا ہے پابلو ایسکوبار بینٹری۔ ناظرین گرامی، یہ لڑکا اسکول میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ کر کے یہ پرائمری اسکول پڑھتا ہے۔ اس کے بعد یہ 18 سال کی عمر میں کالج میں داخلہ لیتا ہے، لیکن ناظرین، کالج میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے نکال دیا جاتا ہے اور یہ غلط ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اغوا کر لینے سے، چوری ڈکیتی کر لینے سے انسان کے پاس پیسے کافی زیادہ آتے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی، یہ کیا کرتا ہے کہ امیر لوگوں کی قبرستان میں جاتا ہے، وہاں سے جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں جو کہ امیر لوگوں کی قبروں کے اوپر لگے ہوتے ہیں، ان کو چوری کرتا ہے اور بلیک مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے۔ یوں اس کے پاس کافی زیادہ پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وقت ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ 1974 میں 18 سال کی عمر میں یہ ماربل چوری کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی، یہ شہر کا امیر ترین آدمی اغوا کر لیتا ہے۔ اغوا کرنے کے بعد اس سے 13 کروڑ ڈالر وصول کرتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی، یہ جانا مانا ایک بدماش بن جاتا ہے، ایک ڈان بن جاتا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اسے جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی ایک چھوٹی سی گینگ بناتا ہے۔ اس کو پولیس پکڑ بھی لیتی ہے، لیکن یہ کرتا کیا ہے کہ پولیس کو رشوت وغیرہ دیتا ہے۔ یہ ناظرین گرامی جج کو بھی خرید لیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک جج کے پاس اپنا بندہ بھیجتا ہے۔ جج سے بندہ ڈیل کرتا ہے کہ یا تو پیسے لے لو یا پھر گولی کھانے کے لیے تیار۔ ناظرین، جج پیسے لے لیتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یوں اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پیسوں سے کسی کو بھی خرید سکتے ہو۔ ناظرین، یہ آہستہ آہستہ 2 نمبر دھندے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اپنے شہر کا یہ ڈان اور بڑا گنڈا تو بن ہی چکا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ باقی شہروں میں بھی اس کا نام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ناظرین گرامی، 1976 میں اس کی ایک ڈرگ ڈیلر مافیا سے ملاقات ہوتی ہے۔ مافیا سے ملاقات ہونے کے بعد اس کے ساتھ ایک ڈیل طے ہوتی ہے کہ 14 کلو مال اس نے 14 کلو کوکین کہیں پہ پہنچانی ہوتی ہے۔ یہ اپنے لڑکوں کو کام پہ لگاتا ہے۔ ناظرین، کام پہ لگانے کے بعد یہ وہاں پہ مال پہنچا دیتا ہے۔ مال پہنچانے کے بعد جتنے پیسے کی ڈیل ہوئی تھی، اب وہ مافیا اس کو اتنے پیسے نہیں دیتا۔ یوں ناظرین گرامی، اس کی سٹک جاتی ہے اور یہ ایک 14 سال کے لڑکے کو پسٹل دیتا ہے اور کچھ پیسے دیتا ہے۔ پیسے دینے کے بعد اسے قتل کروا دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد ناظرین گرامی، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کا سین کچھ یوں ہی ہوتا ہے کہ یہ پیسے کھلاتا ہے جج کو، پیسے کھلانے کے بعد پھر باہر واپس آ جاتا ہے۔ اب ناظرین گرامی، اس کو دھندے کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتا ہے کہ یہ اسمگلنگ کے کام میں کافی زیادہ پیسے ہیں۔ کوکین جو کہ ہے کافی زیادہ مہنگے داموں میں سیل کی جاتی ہے، لیکن اس کی سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ یوں ناظرین گرامی، یہ بڑا سپلائر بننے کی کوشش کرتا ہے اور سپلائر بن بھی جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے وقتوں میں ایک دن میں 80 ٹن تک کوکین امریکہ میں اسمگلنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اسمگلنگ کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کولمبیا میں ایک قانون ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جرم کر کے بھاگ کے اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں تو آپ کے ملک والے جو ہوں گی حکومت، وہ اس ملک کو آپ کے جرم کی وجہ سے واپس بھی دے سکتے ہیں۔ یوں ناظرین گرامی، جب اس قانون کا پابلو بینٹری کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پریشان ہونے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اسمگلنگ کے بڑے ڈیلر تو بن گئے، اب کسی نہ کسی طرح حکومت میں آیا جائے۔ ناظرین، وہ حکومت کو خرید بھی لیتا ہے، بڑے بڑے ایم پی ایم این اے خرید لیتا ہے، ہوم منسٹر تک خرید لیتا ہے۔ ناظرین، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 1982 میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے، جو کہ کولمبیا کا قانون ہوتا ہے، کولمبیا کا جو قرضہ ہوتا ہے وہ امریکی $10 ملین ہوتا ہے، وہ کولمبیا سرکار کو جا کے کہتا ہے کہ جتنا بھی قرضہ ہے وہ سارا اتار دوں گا، مجھے اپنی پارٹی میں لے لو۔ ناظرین، لیکن سرکار جو ہوتی ہے وہ پارٹی میں نہیں لیتی، چونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ پابلو بینٹری نے یہ پیسے کدھر سے کمائے ہیں اور یہ سارے پیسے بلینک کے، وہ نہیں لیتے۔ لیکن ناظرین گرامی، اپوزیشن پارٹی جو ہوتی ہے وہ پابلو بینٹری کو اپنی پارٹی میں لے لیتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی، 1990 میں آ کے پابلو بینٹری جو ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا ایک پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے۔ ممبر بننے کے بعد ناظرین گرامی، وہ پرائم منسٹر کو، جو کہ موجودہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کو قتل کروا دیتا ہے۔ قتل کروانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پابلو بینٹری کے خلاف کافی زیادہ ایف آئی آر ہوتی ہیں اور امریکہ بھی پابلو بینٹری کو مانگ رہا ہوتا ہے، اور سرکار جو ہوتی ہے امریکہ کو دینے کا آرڈر دے دیتی ہے، لیکن پابلو بینٹری اسے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد پابلو بینٹری کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، پابلو بینٹری وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ کولمبیا سے فرار ہونے کے بعد وہ جنگلات میں رہ رہا ہوتا ہے کہ رستے میں جاتے ہوئے اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور 2 بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک بیٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی، $13 کروڑ
وہ وہاں پہ آگ جلا دیتا ہے ان پیسوں کے ساتھ تاکہ میری بیٹی کو سردی نہ لگے۔ یوں آپ ناظرین گرامی حساب لگا لیں کہ اس کے پاس کتنے پیسے تھے۔ ناظرین اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے گھر بناتا، ان کے نیچے تہہ خانے بنواتا اور وہاں پہ وہ اپنے کروڑوں ڈالر رکھ دیتا۔ اس کے کروڑوں ڈالر ایسے ضائع ہوتے، کبھی ان کو چوہے کھا جاتے اور کبھی وہ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے خراب ہو جاتے۔ ناظرین اس کا طریقہ واردات یہ تھا، بارڈر سے وہ اسمگلنگ ایسے کرتا تھا کہ ایک ملک کے بارڈر سے دوسرے ملک کے بارڈر تک وہ ایک سرنگ کھودتا اور سرنگ کے ذریعے وہ اپنا 2 نمبر مال اسمگلنگ کرتا تھا، ایسے وہ پکڑا نہیں جاتا تھا۔ ناظرین اس نے اپنے گھروں میں بھی کافی زیادہ سرنگیں کھود رکھی تھی۔ اب جب کہ وہ تو جنگل میں فرار تھا، ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ اپنی بیٹی کو ایک محفوظ مقام پہ پہنچاتا ہے۔ اپنا اس نے ایک جزیرہ خرید رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ اپنی بیٹی کو پہنچاتا ہے، وہاں پہ ایک محل بھی اس نے قلعہ نما بنایا ہوتا ہے اور اپنا ایک پلین بھی کھڑا کیا ہوتا ہے، ایک سمرین بھی اس کے پاس ہوتی ہے اور مال لے کے جانے کے لیے کارگو شپ بھی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ناظرین اب وہ اپنے دوسرے محل میں جاتا ہے اور کولمبیا سرکار سے جا کے رابطہ کرتا ہے۔ رابطہ کرنے کے بعد وہ بولتا ہے کہ اگر آپ یہ قانون چینج کر دے کہ اپنا بندہ امریکہ کو نہیں دیں گے تو میں آپ کو پرائم منسٹر کی قتل کے جرم میں اپنے آپ کو گرفتار کروا لیتا ہوں۔ یوں جو کہ کولمبیا سرکار اس چیز کے اوپر راضی ہو جاتی ہے اور ناظرین 1990 میں ہی پابلو بیٹری جو ہوتا ہے کولمبیا سرکار کو اپنی گرفتاری دے دیتا ہے۔ گرفتاری دینے کے بعد ناظرین گرامی اس کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رکھا جائے، کیونکہ مجھے اپنے گھر کی جیل بنا دی جائے۔ ناظرین کولمبیا سرکار اس چیز کے اوپر بھی راضی ہو جاتی ہے۔ اب اسی کے گھر میں اس کو گرفتار کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین اس نے اپنے گھر کے نیچے سرنگیں بنا رکھی ہوتی ہے اور اپنا گھر بھی کافی بڑا ایک محل نما بنا رکھا ہوتا ہے اور ناظرین اس کے نیچے اس نے جو سرنگیں بنا رکھی ہوتی ہے وہاں سے وہ اپنے گھر سے چوری نکلتا ہے پولیس والوں سے اور اپنے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، اپنے دوسرے گھروں میں بھی جاتا ہے اور عیش کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کولمبیا سرکار اور باقی دنیا دیکھتی ہے اور امریکہ بھی دیکھتی ہے کہ پابلو بیٹری کے گرفتار ہونے کے بعد اب اس کا جو کام تھا، جو اسمگلنگ کا کام تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ عروج کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ سرکار اس چیز کو دیکھ کے کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کولمبیا سرکار سے یہ کہتی ہے کہ کیسے ایک مجرم کا کام جو کہ گرفتار ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ چلنا شروع ہو گیا ہے، آپ لوگ یا تو اسے گرفتار کر کے ہم لوگوں کو دیں یا اس کو آپ انکاؤنٹر میں ماریں۔ یوں ناظرین گرامی کولمبیا سرکار یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب پابلو بیٹری سے کسی نہ کسی طریقے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ ناظرین وہ پابلو بیٹری کو قتل کرنے کا منصوبہ بندہ بناتے ہیں۔ ناظرین منصوبہ بننے کے بعد پابلو بیٹری کو بھی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے، لہذا وہ اپنے لڑکوں کو تیار کرتا ہے۔ ناظرین 4000 مرڈر کیس اس کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن پیسے دینے کی وجہ سے اس نے ہر ایک کا منہ بند کر رکھا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سرکار بدلتی ہے، نئی سرکار آتی ہے، نئی سرکار اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ ایکشن لینے کے بعد جو بھی 4000 FIR اس کے خلاف تھی قتلوں کی، ناظرین یوں تو اس نے 27000 بندہ قتل کیا ہوا تھا۔ قتل کرنے کا اس کا طریقہ کار یہ تھا، جو بھی جج ہوتا تھا وہ اس کو خرید لیتا تھا، جو بھی بندہ ہوتا تھا، جو بھی پولیس والا اسے پکڑتا تھا یا جو بھی فوجی، جو بھی بڑا افسران اسے پکڑتا تھا وہ اس کو خرید لیتا تھا، جو بکتا نہیں تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا اور جو قتل ہوتی تھا اب اس کا نام چڑھ جاتا تھا۔ ایسے ہی کافی زیادہ FIR اس کے خلاف تھی، 4000 آفیشلی FIR اس کے خلاف تھی اور یوں اس نے 27000 بندہ قتل کیا ہوا تھا۔ لیکن ناظرین گرامی پیسوں کی وجہ سے وہ ہر بندے کو خرید رہا تھا۔ نئی سرکار آئی، نئی سرکار ایکشن لیتی ہے اس کے خلاف۔ ایکشن لینے کے بعد ناظرین اب سرکار یہ سوچتی کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ ناظرین اس چیز کا جب پتہ چلتا ہے پابلو بیٹری کو تو اس نے جو اپنے 25000 لڑکے تیار کر رکھے ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس منگواتا ہے۔ منگوانے کے بعد ان لوگوں کی یہ اچھے سے مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، ان کے گاؤں میں پیسے بھیجتا ہے، ان کے گھروں میں پیسے بھیجتا ہے۔ یوں یہ لوگوں میں مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پابلو بیٹری جو کہ ایک مسیحا ہے، یہ تو لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہے۔ ناظرین وہ لڑکوں کو یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی پیسے تم لوگ بولو گے اتنے پیسے مل جائیں گے، لیکن میرے ساتھ وفاداری کرنی ہے، میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا۔ پیسے اتنے ہو گئے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ساری زندگی تم لوگ سکون سے گزار سکو گے۔ ناظرین دوسری طرف سرکار یہ تیاری کر کے بیٹھی تھی کہ پابلو بیٹری کو ختم کر دیں۔ اب پابلو بیٹری بھی اپنی تیاری کر کے بیٹھا تھا، اپنے لڑکوں کو تیار کر کے بیٹھا تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1992 کا دن ہوتا ہے، پابلو بیٹری اپنے گھر ہوتا ہے 2 دسمبر 1992 کو۔ پابلو بیٹری کے گھر کو فوج گھیر لیتی ہے۔ فوج گھیر لینے کے بعد وہاں پہ گولیاں چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین پابلو بیٹری کا ایک ڈائلاگ مشہور تھا کہ پولیس والوں کے ہاتھوں سے گولی کھانے سے یا فوج کے ہاتھوں سے گولی کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو گولی مار لے۔ اب سین کچھ یہ تھا کہ پابلو بیٹری اندر تھا اپنے گھر کے، پابلو بیٹری یہاں سے بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن کولمبیا سرکار کو یہ پہلے ہی پتا تھا کہ اس نے سرگیں بنا رکھی ہے، لہذا وہ دوسری سرگوں کے اوپر بھی اپنے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس چیز کا پابلو بیٹری کو بھی پتا تھا۔ پابلو بیٹری کے ساتھ کافی لڑکے اس بڑے سے گھر میں ہوتے ہیں، لڑکے سارے مارے جاتے ہیں۔ مارے جانے کے بعد اور یہ واردات چلتی رہتی ہے، یہ پولیس مقابلہ، فوج مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی 48 گھنٹے یہ فوج کا اور پابلو بیٹری کا مقابلہ چڑھتا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد پابلو بیٹری کے جتنے بھی لڑکے ہوتے ہیں سارے مارے جاتے ہیں۔ اب اکیلا
پابلو بینٹری رہ جاتا ہے۔ ناظرین، پابلو بینٹری نے بڑے سے بڑا اسلحہ اپنے گھر میں جمع کر رکھا ہوتا ہے، اتنا اسلحہ اس کے پاس ہوتا ہے کہ لڑکے ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے گھر سے ابھی اسلحہ ختم نہیں ہوا ہوتا۔ پابلو بینٹری جو ہوتا ہے اس کے کان کے پاس آ کے ایک گولی لگتی ہے اور وہ موقع کے اوپر مر جاتا ہے۔ ناظرین، مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو پولیس اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، اس کا انتم سنسکار ہوتا ہے، اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ دفنانے کے بعد پابلو بینٹری کی جو ماں ہوتی ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ پابلو بینٹری مارا گیا تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا اتنی آسانی سے مارا گیا، ان جیسے لوگوں کے ہاتھوں سے تو وہ کبھی بھی نہیں مارا جا سکتا۔ جب اس چیز کا پولیس کو پتہ چلتا ہے تو پولیس والے دوبارہ پھر جج سے آرڈر لیتے ہیں۔ آرڈر لینے کے بعد پابلو بینٹری کو قبر کو کھودا جاتا ہے، چونکہ ان کو شک ہو جاتا ہے کہ پابلو بینٹری مرا نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہے، کیونکہ اس کی ماں نے ہی ایسا بیان دیا تھا۔ جب اس کو باہر نکالا جاتا ہے قبر سے، اب اس کی فیملی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ قبر سے باہر نکالنے کے بعد ناظرین اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ڈی این اے وغیرہ کے بعد یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ پابلو بینٹری۔ ناظرین گرامی، پابلو بینٹری تو مارا گیا، پولیس والے اسے دوبارہ دفنا بھی دیتے ہیں، لیکن پابلو بینٹری کی جتنی بھی پراپرٹی تھی ان سب کو سرکار ضبط کر لیتی ہے۔ اس کی پرائیویٹ جہاز بھی تھا، اس کی پرائیویٹ سبمرین بھی تھی، اس کے پرائیویٹ کارگو شپ بھی تھے، اس کے بڑے بڑے بحری جہاز بھی تھے، سب کو جو کولمبیا سرکار ہوتی ہے وہ ضبط کر لیتی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، اس کے گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب پابلو بینٹری کے خلاف گندے گندے کیس لگنے شروع ہو جاتے ہیں، گندے گندے بیان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پابلو بینٹری کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا کورٹ سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ پابلو بینٹری نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے یا فوج کی یا پولیس کی اسے گولی لگی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو پابلو بینٹری کو گولی لگی وہ دور سے نہیں لگی، بلکہ اسی کے بالکل قریب سے لگی اور اس کے کان کے پاس سے اس کے سر میں لگی۔ یوں ناظرین گرامی یہ چیز نکل کے سامنے آتی ہے کہ پابلو بینٹری نے خود کو خود ہی گولی ماری تھی، کسی پولیس یا فوج والے کی اس کو آ کے گولی نہیں لگی۔ یوں ناظرین گرامی، وہ جو ڈائلاگ بولتا تھا کہ جو بھی ہے گولی کسی فوجی سے یا پولیس والے سے کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود گولی مار لے، اس کی بات درست ثابت ہوگی، اس نے خود کو خود ہی گولی مار لی۔ اور اس کہانی کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔